اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التوحید صفحہ نمبر 305 ہے اور بہار الانوار میں مرحوم مجلسی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 27 ہے، حدیث نمبر 2 کے تحت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دعلب یمانی، جو حضرت امیر المومنین کا ایک صحابی ہے، بعض لوگوں نے دعلب کو ایک اچھا انسان متعارف کروایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، اور بعض لوگوں نے اس دعلب کو ایک پازیٹیو کیریکٹر کا مالک اور مثبت کردار کا حامل صحابی بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ حضرت امیر المومنین سے یہ دعلب یمانی سوال کرتا ہے اور حضرت اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ حل رأیت ربک یا علی، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں جواب میں، لم اعبد ربا لم اراہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس رب کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو بس حضرت کا یہ جواب حضرت کی باطنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی دید بصیرت سے دیکھا ہے، بس جس رب کو میں نے دیکھا ہے وہ حقیقت رکھتا ہے، وہ مجاز نہیں ہے، اس ظاہری آنکھوں سے رب کو دیکھنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ اس ذات کو دل ایمان کی حقیقت سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ ذات ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، بلکہ اس ذات کو اگر انسان نے دیکھنا ہے تو وہ اپنی باطنی آنکھوں سے اور ایمان کی حقیقت سے اس ذات کو دیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں بعض نقل کرنے والے یوں نقل کرتے ہیں کہ دعلب یمانی نے حضرت سے جو سوال کیا، حل رأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یہ سوال ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سوال کا جواب اس انداز میں دیا ہے کہ لم اعبد ربا لم اراہ، میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ بعض لوگوں نے جواب یہ دیا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت کا جواب نہیں ہے بلکہ یہ حضرت کے جواب کا مفہوم ہے، یعنی معنی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت نے جواب یہ دیا ہے لیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ اس ذات کو ایمان کی حقیقت سے قلوب جو ہے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بس اس جملے کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ لم اعبد ربا لم اراہ، میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کیا کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ یہ نقل معنی ہے اس جملے کا۔ ملا احمد نراقی جو ہیں وہ یہاں اس کتاب معراج السعادہ میں جو جواب نقل فرما رہے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ رأى قلبی ربی، کہ میں نے اپنے دل کی آنکھ سے رب کو دیکھا ہے۔ اس جواب کو مرحوم جو ہے وہ ملا احمد نراقی نقل کر رہے ہیں، لیکن اس کتاب کی چونکہ تحقیق ایک موجود ہے نیچے حاشیے میں، تو تحقیق والا محقق لکھتا ہے کہ یہ جملہ کہ رأى قلبی ربی، یہ جو ملا احمد نراقی نے جملہ نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ہم نے اسے حدیثی کتابوں میں جستجو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جملہ ہمیں حضرت امیر المومنین سے نہیں ملا، بلکہ حضرت خاتم الانبیاء کا یہ جملہ موجود ہے، جسے التوحید، کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بہت ہی موٹی کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی اشاعت ایک ہی جلد کے اندر جو ہے وہ 3 جلدوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو کتاب توحید صفحہ نمبر 116 ہے، حدیث نمبر 17 ہے، یا مرحوم مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 54 ہے، حدیث نمبر 32 ہے، اور حدیث نمبر 34 میں یہ جملہ موجود ہے کہ نعم رآہ بقلبہ، یعنی رسول خدا اس جملے کو بیان فرما رہے ہیں کہ جی ہاں دیکھا ہے اس ذات کو، اس پروردگار کو، بقلبہ یعنی اپنے دل کی حقیقت سے، یعنی وہی ایمان کی گہرائی سے۔ اور یہ مرتبہ جو دل کی گہرائی سے اللہ کی زیارت کرنا ہے یا اللہ کو دیکھنا ہے، یہ مرتبہ عزیزان محترم ریاضت نفس کی بدولت انسان اس مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کا نفس پاکیزہ ہے تو یہ انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کے بدولت، یہ انسان مجاہدت نفس کی بدولت جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے معرفت کے، کہ گویا وہ اپنے پروردگار کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ بس جب تک انسان کے لیے تجرد تام کی کیفیت حاصل نہ ہو جائے، انسان اس مرتبے پر اور اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب تجرد تام کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے ایک انسان کی، یعنی وہ علم اور یقین کی بدولت تجرد کے اس بلند ترین تام مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کو ایسے ہی گویا کہ دیکھ رہا ہے جیسے وہ عین الیقین میں اپنے سامنے آگ کو مشاہدہ کر رہا ہو۔ پس عین الیقین کی ایک مثال یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے، اس ظاہری آنکھ سے آگ کو دیکھے، اور عین الیقین کی ایک دوسری مثال ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے یقین کی بدولت تجرد کے اس تام مرحلے پر فائز ہو جائے کہ وہ اپنی باطنی دید اور حقائق ایمانی کے اس بلند ترین رتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے رب کی زیارت کر رہا ہو۔ دعا ہے خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو علم نور عطا فرمائے، جو علم عطا کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، چاہے ہماری جو ہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے ہماری روحانی بیماریاں ہیں، خالق متعال ہمیں ان تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔